تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ایک اور لیکچر ہے جس کا ہمارا ٹائٹل جو ہے دیٹ از پرابلمز آف فائنانس ان ہائر ایجوکیشن. اس سے پہلے وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ ون تھنگ دیٹ از پرابلمز آف کوالٹی کنٹرول. اور کوالٹی کنٹرول کو ہم کیا لے کے چلتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریمیڈی کیا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو آلریڈی کہا ہے کہ جو بھی پرابلم ہے اس کی ریمیڈی بالکل اس کا اپوزٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے، وہ چیز اگر ہمارے پاس آ جائے وہ اس کا سولوشن ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی ریمیڈی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر ریمیڈی دے کے اس کا علاج کرے گا، ہے کہ نہیں. اگر ایک بندہ یہ سوچے گا کہ میں بیمار ہوں، خود سے ٹھیک ہو جاؤں گا، ہاں کوئی ایسی بیماری جو خود سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جہاں پر آپ کو ریمیڈی کی بالکل ضرورت پڑے گی. تو یہاں پر آج ہم ڈسکس کریں گے، یہاں پر ہم کوالٹی پیرامیٹرز کو چھوڑ کے آج فائنانسز کی بات کریں گے کہ فائنینشیل ایسپیکٹ سے ایک انسٹیٹیوشن کی کوالٹی کیسے بڑھ سکتی ہے اور کیسے ڈاؤن گریڈ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جتنا ہمارے پاس فائنانس آئے گا اور جتنا ہم اس کو افیکٹولی یوز کریں گے اتنا ہی ہمارا ہائر ایجوکیشن سسٹم یا کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم پروگریسو رہے گا. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تو یوتا ایسے یوز کرو افیکٹولی یوتا گژھِ بہتر. ٹھیک ہے، تو اب بات ہے کہ ہمارے پاس فائنانسز کتنے آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں یا بہت کم آ رہے ہیں، یا اگر آ رہے ہیں تو صحیح سے یوٹیلائز نہیں ہو رہے ہیں. تو ہر جگہ یہی ایشو ہے کہ کسی انسٹیٹیوشنز میں فنڈز ٹھیک ٹھاک آتے ہیں لیکن وہ یوٹیلائز نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، کسی جگہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن میں فنڈز بہت کم آتے ہیں، کسی جگہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیلے ہو رہا ہے فنڈز بھیجنے میں. ٹھیک ہے، تو آج ہم وہی ڈسکس کریں گے کہ بیسک پرابلمز کیا ہے ود ریگارڈ ٹو فائنانسز. تو کیا فائنانسز میں کیا ایشو ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ فائنانسز میں مین 4 ایشوز ہیں. کتنے؟ 4 سے لے کے 5 ایشو ہے. پہلا ہے ڈیفیکٹو فائنانشل پلاننگ. پہلے ہم افیکٹولی پلان ہی نہیں کر پاتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سے فار ایگزامپل آئی ٹولڈ یو کہ دیٹ ریسنٹلی یہاں جموں کشمیر میں کچھ الگ سے نئے کالجز کھلے، بٹ اس میں کیا ہوا کہ کچھ کالجز کو پھر اتنی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی کہ لوگوں نے سوچا اس کو کھولا ہی کیوں گیا. سے فار ایگزامپل آئی ٹاک اباؤٹ باغی دلاور کالج. وہاں پر ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہا تھا بیکاز لوگ جو زیادہ سے زیادہ لوگ چاہتے تھے وہ ایڈمیشن مین سٹیز میں چاہتے تھے جہاں پر کیمپس بنا ہوا. اس کا اتنا اچھا نہ تو کیمپس تھا نہ کوئی کنسٹرکشن تھی. اسی طرح فار ایگزامپل وی ہیو ٹوڈے عیدگاہ کالج، وہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہمارے پاس افیکٹو پلاننگ ہے ہی نہیں. ہم پلاننگ کے بغیر ہی چیزوں کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو ایک یونیورسٹی بنا لیتے ہیں. اگر ہم پہلے پلان کرتے کہ اگر ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں تو فائنانس اس کو کون دے گا، کتنا ہمیں اس پر خرچہ آئے گا. افیکٹو پلاننگ میں یہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم پلان کیا کر رہے ہیں، بنانا کیا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی فنکشن پلان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھیں کہ ہم فنکشن میں کیا کیا رکھ رہے ہیں، کون کون سا آئٹم رکھ رہے ہیں، کون سا بیسٹ آئٹم ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے ہمارا ہائر ایجوکیشن میں جو کوالٹی کنٹرول جو ہے اس کو افیکٹ ایک چیز سے پڑ رہی ہے اسپیشلی ان دی ایریا آف فائنانس، دیٹ از ڈیفیکٹو فائنانشل پلاننگ. فائنانشل پلاننگ از ڈیفیکٹو، یہ ڈیفیکٹو ہے، یعنی کہ اس میں کوئی سدھار نہیں لایا جا رہا، اس میں کوئی سدھار نہیں لایا گیا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واٹ وی آر ایکچولی پلاننگ. دین دوسرا کیا ہے دیٹ از ویک فائنینشیل آرگنائزیشن. اب ہم نے پلاننگ تو کی لیکن اس کو آرگنائز کس طریقے سے کرنا ہے، وہ آرگنائزیشن بھی ہماری ویک ہے. ایک تو ہماری پلاننگ بھی ویک تھی. اب وداؤٹ پلاننگ ہم نے کوئی چیز انیشیٹ کی، ایسا چیز انیشیٹ کہ اب ہم یہ بنا رہے ہیں، یونیورسٹی بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں، لیکن اب اس کی آرگنائزیشن کیسی ہوگی، اس کو آرگنائز ہم کیسے کریں گے. فار ایگزامپل کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو شادی میں پلاننگ ایک ہوتی ہے. چلو پلاننگ ٹھیک نہیں رہی، ڈیفیکٹو پلاننگ تھی. ہاں، پلاننگ تو صحیح ہونی چاہیے تھی ویسے ایسے بڑے ایونٹ کے لیے. اب اس کو آرگنائز کرنے کے لیے وی ہیو چرچز، یعنی کہ چچے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا جو شادیوں کو چلاتے ہیں. ایسا چچ کی ہم لوگ ہے نا، اسٹور کا ایک مالک ہوتا ہے نا. اسی طرح فار ایگزامپل وازوں کے ساتھ ہے نا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہتا ہے نا، شیف وغیرہ. تم چھوسا کھانا ٹچ دار جس کو کشمیری میں بولتے ہیں انکل ونکل سونے آسان ہے نا. کیوں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو افیکٹولی آرگنائز کر سکے، ہے نا.
اسی طرح فار ایگزامپل پھر ہمارے پاس لونڈوں کی فوج ہوتی ہے یم چھاسا تیار آو دن خطرے, ٹھیک ہے نا, اسپیشلی کوئی ینگ لڑکے جو ہے بہت میں ماننا بہت ماننی ہوں, مجھے لوگ جانے پہچانے مانے کہ کتنا محنتی لڑکا ہے, اصل میں وہ محنت باقی دنوں کبھی کرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس دن اس کو دکھانا ہے کہ میں محنتی لڑکا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب ویک فائنینشیل آرگنائزیشن بھی رہے گی تو یہ سال بھی خراب ہو جائے گا, اسی طرح ایجوکیشن سسٹم بھی خراب ہو جائے گا. دین وی ہیو پور ایسٹ مینجمنٹ. ایسٹس مینز ہمارے پاس کیا ہے, اب یہ خراب, یہ بھی خراب, یہ بھی خراب, تو کچھ نہ کچھ تو آگے چلا جائے گا. اب ہمارے پاس ایسٹس ہے, سامان ہے, ان سامانوں کو مینیج کرنا. فار ایگزامپل وی ہیو ایسٹس لائک وی ہیو کمپیوٹرس, ٹھیک ہے, وی ہیو ایسٹس, وی ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف اکوپمنٹس ہمارے پاس کالج میں, لیکن ان کو مینٹین کرنا, صحیح سے رکھنا. فار ایگزامپل اگر آپ برانڈ نیو گاڑی لیں گے, آپ کو بی ایم ڈبلیو گاڑی دیں گے, سب سے مہنگی گاڑی کوئی بھی ہو, لمبرگینی وغیرہ, ٹھیک ہے, آپ کو وہ گاڑی دیں گے, پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ کو اس کو گھر میں رکھنا ہے, چلانا بلانا بالکل بھی نہیں ہے. تو واٹ ول ہیپن ٹو دیٹ کار؟ مینٹیننس کے بنیاد, مینٹیننس جب نہیں ہوگی, اس کا ڈیزل چینج نہیں ہوگا, اس کا ڈیزل ہی ہم نہیں ڈالیں گے کبھی, اس کا جو آئل ہے وغیرہ آئلنگ وہ ہم نے کبھی کی نہیں, واشنگ کبھی کی نہیں, الٹیمیٹلی اس کو زنگ لگ جائے گا, کیونکہ ہم نے ایسٹ کو مینیج نہیں کیا. اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹرس ہیں, ہم نے بچوں کو اندر آنے نہیں دیا, کبھی بچوں کو سکھایا نہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہاتھ لگانے نہیں دیا ان چیزوں کو, یا ہم نے وہ ایز اے شو روم رکھا کالج میں یا کسی پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ میں, وہ چیزوں کو کیا ہوا, وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی, اور جب خراب ہو گئی تو بات ختم. یعنی کہ ہمارا جو ایسٹ ہے وہ ہم مینیج نہیں کر پائے, ٹھیک ہے. تو جب ہم مینیج نہیں کر پائے, اگلے سال ہم کیا کہیں گے, ہمیں اور کمپیوٹرز لانے, کیوں, ہمارے پرانے کمپیوٹر خراب ہو گئے, ہم نے جب ان کو ٹھیک ہی نہیں کرایا کبھی, ہم نے جب ان کی مینٹیننس رکھی نہیں, تو جب ہم اور کمپیوٹرز منگوائیں گے تو برڈن کس چیز پہ پڑے گا, فائنینشیل برڈن پڑے گا, ہے نا. اگر وہ مینٹین صحیح سے ہوتے, ایسٹس کوئی بھی, جو کمپیوٹر ہو, کوئی بھی چیز ہو, جو بھی ٹیکنیکل گیجٹس ہو, اگر وہ صحیح سے مینیج ہوتے تو ہمارا خرچہ کم ہو جاتا ہے یا زیادہ کم ہو جاتا. اگر کم ہو جاتا, جو ایکسٹرا خرچ ہم کرتے ہیں اس سے ہم کوئی اور چیز بھی لے سکتے ہیں, ہمارے فائنانسز, ہمارے پیسے بچ سکتے ہیں. دین وی ہیو انسائنٹیفک اکاؤنٹنگ, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پور آڈیٹنگ. انسائنٹیفک اکاؤنٹنگ مینز ابھی بھی ہم گھسا پٹا پرانا سسٹم ہی اکاؤنٹس میں یوز کرتے ہیں, چیزوں کا حساب رکھنا, ابھی بھی ہم اس میں پیپر ورک باقی چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں. ہم نے اپنے سسٹمز کو کمپیوٹرائز نہیں بنایا, ہم نے اپنے آڈٹ کو آن لائن نہیں کیا, ہم نے اپنے آڈٹ سسٹم کو صحیح نہیں کیا. فار ایگزامپل آڈٹ کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس, جیسے میں نے کہا آپ کو پور ایسٹس تھے کچھ, وہ خراب ہو گئے, آڈٹ والے ہمارے پاس کم سے کم آ جائے کہ یہ چیزیں خراب کیسے ہوئی, ٹھیک ہے, ان کو ٹھیک کیوں نہیں کرایا گیا, آپ نے نئی چیزیں کیوں لائی, ٹھیک ہے. جب آڈٹ ہوتا ہے نا تو ایک انسان ڈرتا ہے کوئی بھی چیز رینڈملی خریدنے سے, مس مینجمنٹ سے بندہ ڈرتا ہے جب, لیکن جب آڈٹ پور نہیں بلکہ صحیح ہو, ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارا آڈٹ سسٹم بھی کیا ہے, پور ہے, اور اکاؤنٹنگ سسٹم بھی جو ہے, ہم جو حساب رکھتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کون سی چیز کب خریدی, ٹھیک ہے. اب یہ تو رہی پرابلمس کی ڈیفیکٹو پلاننگ ہے, ویک فائنینشیل آرگنائزیشن ہے, پور ایسٹ مینجمنٹ ہے, انسائنٹیفک اکاؤنٹنگ اور پور آڈیٹنگ, ٹھیک ہے. یہ کچھ 5 چیزیں ہیں جو مین ہیں. پلاننگ بھی ڈیفیکٹو, ویک فائنینشیل آرگنائزیشن بھی کیا ہے, ویک ہے, ایسٹ مینجمنٹ بھی ہمارا صحیح نہیں ہے, انسائنٹیفک اکاؤنٹنگ اور پور آڈیٹنگ. آڈٹ بھی ہم صحیح سے نہیں کر پا. آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے حساب لگانا, ٹھیک ہے, حساب لگانے کی کون سی چیز آپ نے کب لی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک وقت میں کالج میں تھا, وہاں پر ان کو لگا کہ ایک ٹیلی فون لینڈ لائن ہے نا, ٹیلی فون لینڈ لائن ہوتی ہے نا, لینڈ لائن, زمینی لینڈ لائن, ہیلو وہ والا تار والا فون نا, ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے ہر ایک کالج میں لینڈ لائن نمبر. کسی کالج میں 2 بھی ہوتے, 3 بھی ہوتے, 4 بھی ہوتے. تو ایک کالج میں تھا, تو وہاں پر ان کو لگا کہ یہ پرانے تھوڑے ہو چکے, نئے ہم لاتے ہیں لینڈ لائنز, نمبر والے, ڈیجٹ والے. تو انہوں نے پرانی کیا کر دی, ڈسکارڈ کر دی. اب جب آڈٹ والے آئے, انہوں نے کہا کہ ہاں جی آپ بتائیں آپ نے کیا خریدا. ہم نے لینڈ لائن خریدا, دکھایا رسیٹ اس کی دکھایا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا وہ پرانے یہ جو پرانے ہینڈ سیٹس تھے وہ کہاں ہیں. بولا ہم نے پھینک دیے. بولا ٹھیک ہے, آپ نے تو پھینک دیے, ٹھیک ہے, ہمیں دکھاؤ.
اچھا بولا یہ یہاں پہ. بولا ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جو پھینکے ہوئے فون آپ نے رکھے ہیں کیا آپ نے ان کو ریپیئرنگ کے لیے کبھی بھیجا؟ اگر یہ خراب ہو چکے تھے ان کو ریپیئرنگ کے لیے بھیجا؟ بولا نہیں. بولا جب آپ ان کو ریپیئرنگ کے لیے بھیجتے اور پھر وہاں سے ریسپانس آتا کہ دے آر بیونڈ ریپیئر، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یا ان کو ٹھیک کرنے میں اس سے زیادہ پیسہ لگے گا، تب آپ کو یہ چیز پھینکنی تھی اور تب آپ کو نئی چیز لانی تھی. دیٹس واٹ اٹ. ٹھیک ہے. تو کسی بندے سے پوچھا گیا کہ آپ کالج کا پینٹ ہوا ہے، پہلے پینٹر آئے گا کہ پہلے پینٹ آئے گا؟ پہلے پینٹ آئے گا کیونکہ پہلے ہم پینٹ خریدیں اس کے بعد پینٹر آئے گا. تو پینٹر کی پیمنٹ پہلے ہوئی ہے جبکہ پینٹ والے کی پیمنٹ بعد میں ہوئی ہے. اور پینٹ جو ہوا ہے وہ ان دا منتھ آف نومبر اینڈ دسمبر ہوا ہے. اب اس پروفیسر کو پکڑا گیا، اس کو بولا گیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کو پینٹ کرنا ہوتا تو کیا آپ نومبر دسمبر میں کرتے، اسپیشلی ان دا منتھ آف دسمبر؟ بولا نہیں میں نہیں کرتا. بولا جب آپ اپنے گھر کے لیے دسمبر میں نہیں کرتے پینٹ تو آپ نے کالج میں کیسے کر دیا؟ یہ تو خراب ہو جائے گا. تمہاری بات دس از آڈٹ. جب یہ آڈٹ ہو جاتا تو نقصان نہیں ہوتا. یہ پینٹ جو اس سال ضائع ہو جائے گا اگلے سال پھر کرانا ہے، پھر سے پیسے خرچ کرنے پڑتے اس میں. دین یہ تو ریمیڈیل میجرز آپ میں. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو صحیح کرنا ہے. دیٹ از آل. یہ ریمیڈیل میجرز وہی ہے. پرابلمز آپ کو ایک بار سمجھ میں آ گئی، ریمیڈیل میجرز آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اب ریمیڈیل میجرز کیا ہے؟ ریمیڈیل میجر میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی ہیں. سب سے پہلا ہے ہمیں نو فری ایجوکیشن. ہمیں ایجوکیشن کسی کو اسپیشلی ایٹ دا ہائر اسٹیج ہمیں فری میں نہیں دی. لیکن جب ہم فری دے رہے ہیں اس کا برڈن بھی کس پہ پڑ رہا ہے؟ گورنمنٹ پہ پڑ رہا ہے، فائنینس پہ پڑ رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اٹ شوڈ ناٹ بی گیون فری آف کاسٹ. فی شوڈ بی چارج فرام دا اسٹوڈنٹ. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ گڈ اماؤنٹ آف منی ول بی اویلیبل فار ہائر ایجوکیشن. ہائر ایجوکیشن کے لیے ایک پیسہ جنریٹ ہوگا، ایک ریونیو جنریٹ ہوگا. اس پیسے سے کیا ہے؟ سیلری بھی نکل سکتی ہے، اس پیسے سے انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے؟ فری ایجوکیشن ہمیں نہیں دینی. ٹھیک ہے. بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فی شوڈ بی چارج. اگر آپ کم ہی چارج کرتے لیکن فی آپ کو چارج کرنا ہے. دین سینکشننگ آف پیمنٹ سیٹس. یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یونیورسٹیز میں پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا پیمنٹ سیٹس. Nowadays we have payment seats at different universities. پیمنٹ سیٹ ہر ایک سبجیکٹ کی ہوتی ہے، چاہے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زولوجی، باٹنی، لیکن اس کی ریٹ جو ہے وہ تھوڑا ہائی ہی ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ زیادہ ریونیو جنریٹ ہو جائے. فار ایگزامپل we have a capacity of 60 students for physics. اب 61 والا جو ہے وہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، 62 63. ہم نے رکھا 10 پیمنٹ سیٹس ہیں تو پہلے 10 یعنی کہ 70 تک جو آئیں گے ان کو پیمنٹ سیٹ کرنی پڑے گی. جو پہلے 60 آئے تھے ان کی فی تھی فار ایگزامپل 10,000 یا 20,000، لیکن ان کی 1 لاکھ ہے. کیوں؟ یہ سیلف فائنانس پہ، یعنی کہ اپنا پیسہ خرچ کریں اپنے آپ کے اوپر. پیمنٹ سیٹس آپ کو آ رہی سمجھ؟ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ٹیچر کا خرچہ بھی نکل جائے گا اور کچھ ایڈیشنل پیسہ بھی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. دین وی ہیو پرائیویٹ انیشیٹو. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سنس دیر از اے ڈیمانڈ فار ماس ایجوکیشن. بہت سارے لوگ گریجویشن کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یونیورسٹیز میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ. اب بہت سارے لوگ میں سے ہم تھوڑے ہی لوگوں کو ایڈجسٹ کر پاتے ہیں ان ڈفرینٹ اسٹیٹ یونیورسٹیز. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے ہائر ایجوکیشن، تاکہ پرائیویٹ ادارے سے بھی ہمارے پاس ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو جائے. کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن فیس زیادہ چارج کرتے ہیں اور جب وہ فیس زیادہ چارج کریں گے اس کے یہاں سے ان کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا گورنمنٹ کی طرف. جب ان کی طرف سے ٹیکس آئے گا تو گورنمنٹ کا فائدہ ہے. وہ ٹیکس گورنمنٹ کہاں پہ خرچہ کر سکتی ہے؟ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں. اب کو بات سمجھ. اور برڈن ریڈیوس ہو جائے گا کن کے اوپر سے؟ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز پہ. گورنمنٹ انسٹیٹیوشن پہ اتنا برڈن زیادہ نہیں پڑے گا. لیکن یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ پرائیویٹائزیشن اتنی زیادہ کھلی بھی نہ ہو کہ وہاں پر لوگوں کو ڈگریاں مفت میں ملنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. وہاں پر پیسوں کے عوض لوگوں کو ڈگری ملنا شروع ہو جائے. چلیں اس پر اس مشکل کشمیر پر کو واجہ پی ایچ ڈی تھے، پی جی تھے گھر بیٹھے. میں پی ایچ ڈی بھی کیا، پی جی بھی کیا گھر بیٹھے تھرو پرائیویٹ یونیورسٹیز. کیونکہ پرائیویٹائزیشن کا اتنا بگ بوم ہو گیا کہ اب لوگوں کو پیسوں کے عوض ڈگریاں ملنا شروع ہو گئی. وہ بھی پی ایچ ڈی. جو بندہ کبھی پی ایچ ڈی کا سوچ بھی نہیں سکتا اس نے پی ایچ ڈی بھی کر ڈالا پرائیویٹ یونیورسٹی سے.
2.5 लाख 3 लाख देके, तुम्हारी बात समझ। तो हमें क्या करना है, हमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है बिफोर वी गो फॉर द प्राइवेटाइजेशन। सर प्राइवेटाइजेशन पे फॉर स्टूडेंट के लिए प्रोविजन है ना, है या नहीं? हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी प्राइवेटाइजेशन में एज फार एज स्कूल एजुकेशन इज कंसर्न, मैं आपको एक बात बताऊं, हायर एजुकेशन का मुझे उतना अभी नहीं पता कि उसमें पोस्ट स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोविजन है या नहीं है। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थोड़ी सी स्कॉलरशिप्स दे देते, फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल बंदे का फी 50,000 या 60,000 है, वो एक एंट्रेंस का आता है, अगर एंट्रेंस में आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपकी फी रिड्यूस कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन का मैं बताऊं, एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर और ऑल ओवर इंडिया इज कंसर्न, यहाँ पर 25% रिजर्वेशन होती है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं ना, जैसे बिस्को है, मेलिनसन है, आरपी है, ग्रीन वैली है, डिफरेंट स्कूल जो है हमारे, वहाँ पर भी गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन उस गरीब को अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस कौन दे सकता है, वो आप दे सकते हैं कि 25% रिजर्वेशन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी एज फार एज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 इज कंसर्न, उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। लेकिन उसके लिए लड़ना है, अगर कोई इनकार करता है कि नहीं मैं आपके बच्चों को नहीं ले सकता, देन यू कैन अप्रोच डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, वो उनकी अच्छी खासी पिटाई कर सकते हैं। अब तो बात समझ, तो प्राइवेट इनिशिएटिव में से लेके हम जाते हैं आप कहाँ की तरफ, हम डोनेशंस की तरफ हैं। अब हमें एनकरेज करना पड़ेगा डिफरेंट लोगों को कि आप डोनेट करें, किसके लिए, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। हाँ, लेकिन डोनेशन बंदा तभी देगा जब उसका भी कोई फायदा हो। डोनेशन कोई दिल से दे देता है, लेकिन जब किसी को बंदे को लगे कि मेरा फायदा है, तब वो डोनेशन देगा। किस चीज का फायदा, कोई बिलियनियर है, कोई मिलियनियर है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसको हम कहेंगे कि अगर आप डोनेशन देंगे तो हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, ठीक है, टैक्स रिलीफ देंगे। फॉर एग्जांपल एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर मैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को 10,000 दूंगा या 1 लाख दूंगा, उसमें मुझे टैक्स रिबेट आता है फुल 50% से लेकर 100% टैक्स रिबेट, ठीक है। अगर मैं पीएम केयर्स फंड में कुछ पैसे दे दूं, उसमें भी मुझे टैक्स रिलीफ मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं चलो 10-15,000 या 20,000 में किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दूंगा, उससे दूसरे साइड से मेरा 20 से 30,000 टैक्स बच सकता है। और जब वो बिलियनियर कोई होगा, जब वो लैक्स में देगा, तो उसका भी टैक्स लैक्स में ही बच जाएगा। लेकिन जब हम उसको टैक्स रिलीफ देंगे, तो टैक्स रिलीफ हमें देना है ताकि वो लोअर हो जाए कि नहीं हम डोनेशन देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। अब प्रोफेशनल कोर्सेज जो है हमें वो इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ऑलमोस्ट इन एवरी कॉलेज एंड इन एवरी इंस्टीट्यूशन, इन एवरी यूनिवर्सिटी। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है, जैसे बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, इनकी बड़ी डिमांड यहाँ पे नहीं बल्कि आउटसाइड ऑफ द इंडिया है। इनको मल्टीनेशनल कंपनी जो है एमएनसीज, वो इनको हायर करते हैं, जिनके पास एमबीए होता है, बीसीए होता है, एमसीए होता है। क्यों? बिकॉज इनकी नीड है, बिकॉज इनको बिजनेस का नो हाउ होता है, इनको फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स का नो हाउ होता है, जो कि आज बिल्कुल ज़्यादा नहीं बढ़ गई। हालांकि यहाँ पर हमारा उतना मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ जेएनके में है नहीं, लेकिन जो बच्चा हमारा कोई बेंगलोर जाता है, चंडीगढ़ जाता है पर बीसीए, एमसीए, उनको यहाँ के बीसीए और एमसीए वालों से ज़्यादा एक्सपोजर होता है और उनका पैकेज भी वहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा बनता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, मेरे फ्रेंड का जो भाई था उसने एमसीए किया, कहाँ से, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो जाना चाहता था बेंगलोर। उसके 2 फ्रेंड्स गए बेंगलोर, उसके 2 फ्रेंड जो है वो अभी 60,000 पर मंथ का पैकेज ले रहे हैं, ठीक है, चंडीगढ़ से वो भी काम कर रहे हैं, बाहर ही है, 60,000 ले रहे हैं, 14-20 हज़ार खर्चा भी होता होगा। लेकिन मेरे जो फ्रेंड का भाई है वो अभी भी घर में बैठा है, कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब किसी जगह भी नहीं है। तो सारी बात समझ, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे बीबीए, एमबीए, एमसीए। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारा, यहाँ पर बीबीए या बीसीए या एमसीए कुछ ही कॉलेज, यहाँ पर एक हमारा वुमेंस कॉलेज, यहाँ पर बीबीए होता है, और इस्लामिया कॉलेज में बीसीए होता है, और शायद अमर सिंह कॉलेज में भी बीसीए होता है। बाकी तकरीबन किसी और कॉलेज में नहीं होता। हाँ, अनंतनाग साइड की शायद हो सकता, मुझे पूरा उसका पता नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि प्रोफेशनल कोर्स उसको हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बच्चों के लिए एक चीज़ बन जाए कि कल को वो भी अर्न कर सके। हाँ, प्रोफेशनल कोर्स में वो पैसा भी खर्च ठीक ठाक करते हैं,
لیکن جب وہ باہر نکلے وہ ان کے لیے ایک پروفیشنل کورس ان کے لیے کیا بن جائے, اے سورس آف ارننگ. تو اس میں جب ہم انرول کریں گے بچوں کو, اس میں کیا ہوتا ہے, ان کے لیے ہم کرتے ہیں فی چارج, فی ان کا چارج ہوتا ہے تھوڑا ایکسٹرا. اس سے بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ کا یعنی کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا, ایجوکیشن کا ریونیو جنریٹ ہو جائے گا. جب ریونیو جنریٹ ہو جائے گا تو ہمارا کچھ فائدہ بنے گا. وہ پیسہ اگین ہم اسٹوڈنٹ پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بھی ختم یوز کر سکتے ہیں, اور ایون ٹیچرز کی سیلری پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. دین وی ہیو الومنائی ایسوسیشن, یا کچھ لوگ الومنی کہتے ہیں, الومنائی کہتے ہیں, الومنی کہتے ہیں, تو الگ الگ چیز ہے. دیز آر دی ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہے. اب ان جنرل دس از یوزڈ فار ایوری ون, میل اینڈ فیمیل, جو پاس آؤٹس ہیں, گریجویٹس ہیں, ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, الومنی ایسوسیشن فارمز شوڈ بی فارم. Those who are economically sound should help their alma mater generously. یعنی کہ اب ہم نے الومنی ایسوسیشن بنایا, ان میں سے کوئی پروفیسر بن گیا, ان میں سے کوئی ڈاکٹر بن گیا, ان میں سے کوئی بزنس مین بن گیا, لیکن جب ہم ان الومنی کو بلائیں گے کہاں, انسٹیٹیوشن میں سے, فار ایگزامپل میں پرٹیکولر اسکول سے پڑھا ہوں, اگر وہ مجھے بلائیں گے کہ چلو آپ ایک دن یہاں پہ, تو سورس آف انکریجمنٹ ہو جائے گا اسٹوڈنٹس کے لیے. دوسرا, جو اب اکنامکلی ساؤنڈ ہو چکے ہیں, کوئی بزنس مین بڑا بن گیا, وہ اپنے 4 دوستوں کو, 5 دوستوں کو, یا اپنے کالج کے 5 بچوں کو, 10 بچوں کو, کئی تو 20 بچوں کو بھی اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. کہاں پہ, اپنی کمپنی میں. اس سے بھی کیا ہو جائے گا کہ جو برڈن کس چیز پہ پڑ رہا ہے, امپلائمنٹ کا گورنمنٹ پہ, وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا. لیکن تب جب ہم یہ الومنی ایسوسیشن بٹھائیں, بنائیں, یہاں پر بھی الومنی ایسوسیشن ہوتی ہے, جو کالج کے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو 2 پرپز کے لیے بلایا جاتا ہے. ایک فنکشن آرگنائز کرنا ہے, وہ فنکشن کس لیے آرگنائز کرنا ہے, نیک میں ایک نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیشن کاؤنسل جو ہے, وہ ایک آپ کے لیے کرائٹیریا رکھتا ہے کہ آپ کی الومنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کو ان کو بلانے چاہیے. تو اسی دن اسی ایونٹ میں ان کو بلایا جاتا ہے, تاکہ ریکارڈ میں رکھنا جائے کہ ہم نے اپنے الومنی کو کالج میں بلایا. ٹھیک ہے, تاکہ ہم دکھا سکیں آن پیپرز کہ الومنی ایسوسیشن ہے. بٹ وی شوڈ ناٹ ہیو دیٹ الومنی ایسوسیشن اونلی آن پیپرز, بٹ وہ الومنی ایسوسیشن جو پریکٹیکل ہو, جس میں بڑے پروفیسرز, ڈاکٹرز نکلے ہیں, اور وہ یہ درد رکھ سکے کہ میں پرٹیکولر انسٹیٹیوشن سے نکلا ہوں, یہاں انسٹیٹیوشن کی مدد میرے سے کیسے ہو سکتی ہے, میں کس طرح اس انسٹیٹیوشن کی مدد کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر الومنی چاہے, اگر وہ بڑا بزنس بن گیا, بزنس مین ان میں سے کوئی بن گیا, وہ ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کو ڈونیشن بھی دے سکتا ہے. اور انڈیا میں یہ بہت جگہ ہوا ہے کہ بندہ کسی پرٹیکولر کالج سے نکلا, اور کالج خستہ تھا, لیکن وہ بڑا بزنس مین بنے گا, اس نے اس کالج کو ڈونیٹ کیا, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہی کیوں نہ تھا, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہی کیوں نہ تھا, یا کوئی یونیورسٹی ہی کیوں نہ تھی. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہر ایک چیز کو سالو کرنے کے لیے, ہر ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقے ہونے چاہیے, ہمارے پاس ڈفرینٹ اپروچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ان اپروچ میں جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر ڈیفیکٹو فائنینشیل سسٹم ہے تو اس کو افیکٹو بنانا ہے, ڈی کو کاٹ کے افیکٹو بنانا ہے. اسی طرح اگر ہمارے پاس ویک فائنینشیل آرگنائزیشن ہے, اس کو اسٹرانگ فائنینشیل آرگنائزیشن بنانی ہے. اسی طرح اگر ہمارا پور اسسمنٹ مینجمنٹ ہے تو پراپر اسسمنٹ بنانا ہے. اسی طرح اگر ہمارے پاس ان سائنٹیفک اکاؤنٹنگ ہے, اس کو سائنٹیفک اکاؤنٹنگ بنانی ہے. اسی طرح اگر